آج مریض سے متعلق کوئی شخص بیمار ہے تو وہ نماز کس طرح ادا کرے، یا کسی کی کمر میں گھٹنوں میں تکلیف ہے تو وہ نماز کی ادائیگی کس طرح کرے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اس کو فقہا یوں مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہے اور اس کو کوئی تختہ مل جاتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو سمندری لہروں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اب وہ کنارے پر پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ پانی اس کو بہا کر کنارے تک پہنچا دے، اور ایسی کیفیت میں بھی نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ تختے پر اشارے سے نماز پڑھے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے گا۔ نماز بہرحال اسے پڑھنی ہے۔ بستر پر ہے، لیٹا ہوا ہے اور اٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر بھی نماز پڑھے گا۔ ہر حال میں نماز جو ہے اس نے ادا کرنی ہے۔ اب ہمارے یہاں عام طور پر چونکہ لا علمی کی وجہ سے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کو معمولی تکلیف ہے تو وہ جو ہے وہ کرسی لے کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کرسی پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم کسی کو جج نہیں کریں گے، لیکن ہم مسائل سمجھ رہے ہیں کہ معمولی تکلیف پر بھی اگر کوئی کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس سے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب یہ ہر بندے کی اپنی کیفیت ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اصول یاد رکھ لیجئے، اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ کر سکتا ہے تو جو سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہے، ظاہر ہے کہ تندرست آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد درجہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اس کے بعد اسٹیپ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں اور اس کیفیت پہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کہلاتا ہے۔ جبکہ ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو کرسی پہ نماز پڑھنا یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ اشارے سے نماز پڑھنا ہے۔ تو اس کا درجہ سب سے آخر میں آئے گا۔ اگر کسی کا عذر اتنا سخت ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، پھر جا کے وہ کرسی کے آپشن پہ جائے گا، کیونکہ وہ در حقیقت جو ہے وہ اشارے سے نماز پڑھنا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا تشہد میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، یہ تندرست آدمی کے لیے بھی نفل نماز میں اس طریقے سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ تندرست آدمی بھی اگر نفل نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن یہ اس کے ثواب کو آدھا کر دے گا۔ جو نماز وہ پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمت دی ہے، طاقت دی ہے تو کھڑے ہو کر ہی نفل نماز بھی پڑھی جائے۔ لیکن جائز کی حد تک اگر دیکھا جائے تو نفل نماز اگر تندرست آدمی بیٹھ کر بھی پڑھے تو اس کی اجازت ہے۔ باقی فرائض اور واجبات جو ہے وہ بیٹھ کر تندرست آدمی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے، واجب نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہیں، تو ان میں اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو جو نماز کا ایک اہم ترین فرض ہے جسے ہم قیام کہتے ہیں، اس فرض سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو قیام فرض ہے، قیام کا فرض اگر اس نے ترک کیا تو ان صورتوں میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو ہر وہ شخص کہ جو رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے
وہ جو ہے کرسی کا استعمال نہیں کرے گا۔ اب اس میں اور تفصیل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سجدہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بعض اوقات سجدہ کرنے میں پرابلم نہیں ہے، بعض اوقات سجدے میں جانے میں پرابلم نہیں ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ سجدے میں چلیں گے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو ہر مریض کی ہر تکلیف کی اپنی اپنی نوعیت ہے، اور ہم خالی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی کیفیت خود سمجھتا ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں، کیا میرے لیے سجدہ کرنا ممکن ہے یا سجدے کے بعد اٹھنا ممکن ہے کہ نہیں۔ تو اگر ممکن ہو تو پہلا اسٹیپ ہم یہ لیں گے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، جو میں نے تشہد میں نماز پڑھنے کا طریقہ عرض کیا۔ اگر پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کرسی پہ نماز پڑھیں گے۔ اچھا، کرسی پہ نماز پڑھنا جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اشارے سے نماز پڑھنا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بعض اوقات پوچھتے ہیں لوگ کہ سجدے میں ہاتھ کہاں رکھنے، سجدہ کرتے وقت گھٹنے پہ رکھیں، آگے رکھیں۔ تو اس میں اصول یاد رکھیے گا کہ اس میں ہاتھ رکھنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرسی پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا سجدے کے لیے جھکنا رکوع کے لیے جھکنے سے زیادہ ہو، یعنی ڈفرینشیٹ ہو رہا ہو کہ یہ اس نے رکوع کیا، یہ اس نے سجدہ کیا، بس اتنا کافی ہے۔ اب بعض لوگ اس میں آج کل بعض مسجدوں میں ٹیبل والی چیئر بھی ہوتی ہے، تو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ نارمل کرسی پہ بیٹھیں اور آپ کا سر کا جھکاؤ جو ہے وہ رکوع کے جھکاؤ سے زیادہ ہوگا۔ یہ جو ہے وہ سجدے کا انداز ہوگا کہ دونوں میں ڈفرینشیٹ ہو سکے کہ یہ سجدہ ہے اور یہ رکوع ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے با جماعت نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اگر کوئی مریض ہے کرسی پر وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے ہم یہی کہتے ہیں کہ جب جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھے تو نماز وہ بیٹھ کر ہی شروع کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر رکوع کے لیے یا رکوع کے بعد وہ بیٹھتے ہیں سجدے کے لیے۔ تو اس میں خرابی یہ ہے کہ جب با جماعت نماز ہے تو آپ کی کرسی تو صف کی ترتیب میں ہے، آپ جب کھڑے ہوں گے تو کرسی سے آگے کھڑے ہوں گے، تو اس سے آپ صف کی ترتیب سے باہر ہو گئے، اور صفوں کی پاسداری نماز با جماعت میں یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر ہی نماز شروع کریں اور نماز کو کنٹینیو کریں، کیونکہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہم نے آغاز میں سمجھا کہ جو شخص ایسا مریض ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا یا سجدے میں جا کر سجدے سے اٹھ نہیں سکتا، یعنی جس سے سجدہ ساقط ہو گیا، اب وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے شخص سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ ویسے قیام فرض تھا، لیکن اب سجدہ کرنے کی جب اس میں ہمت نہیں ہے اور صلاحیت نہیں ہے تکلیف کی وجہ سے، تو ایسے شخص سے نماز کا قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب قیام بھی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے، جو بزرگ حضرات ہیں، کہ جتنے ارکان ہم ادا کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو ہم کھڑے ہو کے کریں۔ تو ان کے لیے پھر یہی مشورہ ہے کہ نماز با جماعت کے علاوہ آپ اگر اس طرح نماز پڑھنا چاہیں کہ کھڑے ہو کر شروع کریں اور بیٹھ کر مکمل کریں کرسی پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصولی اعتبار سے قیام ایسے شخص کے لیے اب ضروری نہیں ہے، جماعت میں تو بالکل وہ نہ کرے تاکہ صفوں کی پابندی کا بھی خیال رہے اور اس کی نماز بھی درست رہے۔ اور اگر نماز با جماعت کے علاوہ اگر وہ پڑھتا ہے تو اس میں اس کی اجازت ہے۔ کہ کچھ ضروری باتیں میں نے مریض کے احکامات کے حوالے سے بیان کی۔ اگر کوئی شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے مرض کی وجہ سے، تو اس میں اس کی حیت ایسی ہوگی کہ اس کے بستر کو قبلہ رخ کر دیں گے، اور اس کی ٹانگوں کی جو سمت ہوگی وہ قبلہ رخ ہوگی۔ اگر ایسا ہے کہ وہ ٹانگیں بھی نہیں سمیٹ سکتا اور بستر سے اٹھ نہیں سکتا، تو اس کا رخ ہم ایسے کریں گے
کہ وہ قبلہ رو ہوگا، اور باقی اسی طریقے سے وہ اشارے سے نماز پڑھے گا کہ سر کے اشارے سے وہ رکوع اور سجدے کو سر انجام دے گا، اور سجدے کی مقدار جو ہے وہ رکوع کی حد سے زیادہ ہوگی۔ اب آ جائیے نماز کے کچھ واجبات جو ضروری ہیں، اور واجبات میں اکثر میں یہ ہمیں آسانی ہے کہ اگر ان میں سے کچھ ترک ہو جائے تو ہم اس کی تلافی سجدہ سہو سے کر سکتے ہیں، تو اس لیے واجبات کا جاننا ضروری۔ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی، اگر وہ چھوٹ گیا تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں نماز واجب الاعادہ ہی رہتی ہے۔ واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا، نماز اپنی جگہ پر بدستور، مطلب فرض ادا ہو گیا، نماز واجب الاعادہ رہے گی جب تک اس واجب کو ہم ادا نہ کریں، چاہے اسی وقت میں یا بعد میں، وہ نماز جو ہے ہمارے ذمے واجب الادا رہے گی۔ تو اپنے وقت میں فرض ادا ہو گیا، واجب کے ترک کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ جو ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض میں جو ہے وہ واجب کے درجے میں نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جیسے ہم مسئلہ ہی بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کے نہیں پڑھتا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر ٹھہر کر وہ رکوع کر لیتا ہے تو اس کا کوئی واجب ترک نہیں ہوگا۔ البتہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی محرومی اپنی جگہ، لیکن اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی ہر رکعت میں، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ سنت موقتہ پڑھ رہے ہیں، غیر موقتہ پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں جو ہے وہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد سورت کا ملانا یا 3 آیتیں جو سورت کے برابر ہوں وہ بھی واجب کے درجے میں ہے۔ اگر کسی نے اسے ترک کیا تو اس صورت میں اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جب سورہ فاتحہ ہم مکمل کرتے ہیں صرف آمین پڑھ سکتے ہیں، آمین ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر درمیان میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے درمیان میں کچھ پڑھا اور فاصلہ 3 سبحان اللہ کی مقدار ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات ہم نے پہلے بھی ضمن ان باتوں کو سمجھا ہے کہ اگر 2 واجب کے درمیان گیپ آ جائے، تاخیر ہو جائے، تو اس سے بھی سجدہ سہو ہو جائے گا۔ تو یہ بھی واجب تھا کہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورت ملایا جائے، صرف آمین کہہ سکتا ہے اور اگلی سورت پڑھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے۔ قرات کے فوراً بعد رکوع میں جانا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ترتیب میں یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی سجدہ کرنا خود بذات خود تو فرض کے درجے میں ہے، لیکن ترتیب کی بات ہو رہی ہے کہ ترتیب واجب ہے۔ پھر میں نے تفصیلاً ایک مسئلہ عرض کیا تھا تعدیل ارکان کے حوالے سے، کہ تعدیل ارکان اگر نہ ہو تو نماز کا واجب ترک ہوگا اور اس سے سجدہ سہو کرنا ہوگا اگر بھول سے کیا تو، اور اگر جان بوجھ کر کیا، تعدیل ارکان کو ترک کیا، تو اس سے نماز واجب الاعادہ رہے گی۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن میں نماز کو
اتنے ٹھہراؤ سے ادا کیا جائے کہ جسم کے تمام اعضاء اپنی جگہ پر برقرار ہو جائیں اور قرار پا جائیں اور ٹھہراؤ آ جائے۔ اس کی میں نے مثال یہ عرض کی تھی کہ بعض اوقات لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں قومے کے لیے اور پورے اٹھے بغیر ہی ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان وہ ایک سجدہ کر کے اٹھنے سے پورا پہلے ہی اگلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تعدیل ارکان کا ترک ہے۔ اسی طرح کوئی ایک رکن میں گیا سجدہ کرنے کے لیے اور جلدی میں بعض لوگ سجدہ کر کے فوراً اٹھ گئے، اتنی جلدی کہ ایک سبحان اللہ کی مقدار بھی وہ نہ ٹھہرا، تو اس سے تعدیل ارکان کا ترک لازم آئے گا۔ یعنی ہم یہ تو کہیں گے کہ اس نے سجدہ ادا کر لیا، سجدہ اس کا ادا ہو گیا، لیکن تعدیل ارکان کے ترک کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ رہے گی۔ تو اگر یہ بھول کر ہوا ہے، توجہ نہیں رہی اور جلدی میں ایسا کر دیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے، ہر واجب کا یہ اصول ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس کو چھوڑا ہے تو سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی، اس نماز کو دہرانا ہی پڑے گا۔ اسی طرح نماز میں رکوع کے بعد جسے ہم قومہ کہتے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی واجب ارکان میں سے ہے اور ان کا ترک کرنا یہ بھی واجب کا ترک ہی ہے اور واجب کا ترک ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح قاعدہ اولا، یعنی ہر وہ نماز جس میں آپ 2 مرتبہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو پہلا جو بیٹھنا ہے، جیسے 4 رکعتوں والی نماز ہے یا 3 رکعتوں والی نماز ہے، تو 2 رکعت میں آپ جو تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ اولا جو ہے یہ واجب کے درجے میں ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر قاعدہ اولا رہ جائے تو اگر بھول سے انسان دوسری رکعت کے بعد تیسری کے لیے اٹھ گیا، اتحیات میں نہیں بیٹھا، تو جب نماز وہ مکمل کرے گا تو سجدہ سہو کر لے گا، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی 2 رکعت، یعنی جب اتحیات میں بیٹھنا تھا پہلے قاعدہ اولا میں، اگر کوئی تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتا ہے تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ تیسری رکعت سے دوبارہ دوسری رکعت کی اتحیات میں لوٹنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ اگر یہی معاملہ چوتھی رکعت میں ہوتا، انسان چوتھی رکعت میں تھا اور 5ویں میں اٹھ گیا غلطی سے، تو یہاں اس کے لیے سجدہ، یعنی یہاں پر جو ہے اسے 5ویں رکعت میں آگے بڑھنے سے پہلے بہتر یہی ہے کہ وہ فوراً چوتھی رکعت کے تشہد میں اتحیات میں واپس لوٹ جائے۔ اور یہ تفصیلاً میں نے مسئلہ عرض کیا تھا کہ 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے اس کو اگر یاد آ جائے گا تو وہ چوتھی رکعت کی اتحیات میں لوٹے گا۔ لیکن قاعدہ اولا چونکہ واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، تو وہاں لوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہاں جب وہ تیسری رکعت کے لیے پورا اٹھ گیا اور دوسری رکعت کے اتحیات میں نہیں بیٹھا، تو اب واپس نہیں آئے گا بلکہ آگے بڑھ جائے گا، اور بھول جانے کی وجہ سے اسے سجدہ سہو کرنا ہے۔ پھر جو تشہد ہم پڑھتے ہیں نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک، یہ جو ہے التحیات کی کلمات ہیں، یہ تشہد تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام آگے بھی بڑھ جاتا ہے اور امام نے جلدی پڑھ لیا، وہ آگے بڑھ گئے، تو آپ نے تشہد تک مکمل کر کے پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ مکمل کیے بغیر نہیں اٹھ سکتے، اگرچہ کتنی تاخیر کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح
اگر چوتھی رکعت کی ہم بات کریں تو چوتھی رکعت میں بھی اگر آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں اور امام نے سلام پھیر دیا، آپ نے تشہد تک اتحیات کو مکمل نہیں کیا، تو آپ بیٹھ کر مکمل کریں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ ہاں، اس کے بعد جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اور دعا شامل کی جاتی ہے، درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعائے مسنون پڑھتے ہیں، تو اس میں اگر آپ نے وہ مکمل نہیں کی اور امام نے سلام پھیر دیا تو آپ کو بھی سلام پھیرنا ہوگا، کیونکہ وہ سنت کے درجے میں ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، اور اس کا ایک ایک کلمہ واجب ہے، کچھ بھی اس میں سے ترک نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ ترک ہوا، اگر بھول کر ہے تو سجدہ صاف کرنا ہوگا، جان بوجھ کر ہے تو نماز واجب الاعادہ ہو۔ اسی طرح دونوں سلام پھیرتے وقت جو لفظ السلام ہے، اس میں السلام علیکم ہم کہتے ہیں، تو السلام جو ہے یہ دونوں میں واجب ہے، دونوں سلام پھرتے ہوئے لفظ السلام کہنا واجب۔ بعض لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، وہ زبان سے الفاظ کو ادا نہیں کرتے، تو یاد رکھیے گا کہ لفظ السلام جو ہے یہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہنا واجب ہے۔ علیکم جو ہے یہ واجب نہیں بلکہ سنت کے درجے میں ہے، تو یہ لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں، تو اس میں السلام کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ یہ کہنا واجب، پورا ہی کہیں گے لیکن توجہ دلانا مقصود ہے کہ لفظ السلام اگر نہ کہا تو یہ واجب کا ترک ہے، اور یہ ایسے واجب کا ترک ہے کہ پھر اس کی تلافی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ صاف کا وقت بھی اب نہیں ہے، تو ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ پھر اس طرح وطر میں جو ہے وہ دعائے قنوت کہنا، پہلے تو تکبیر قنوت ہم کہیں گے وطر میں، جب تیسری رکعت میں ہم سورت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم تکبیر قنوت کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ تکبیر بھی کہنا واجب ہے، اور اس میں جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک یاد نہیں ہوتی اس کے متبادل میں وہ کوئی دعائے مسنونہ پڑھ سکتا ہے۔ دعائے مسنونہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں منقول ہو اسے وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعائے مسنونہ ہے، قرآن پاک کی آیت سے دعا ماخوذ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان پھر دعائے قنوت یاد کرنا ہی چھوڑ دے، یہ جب تک یاد کر رہا ہے اس دوران وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو تکبیر قنوت کہنا، اچھا تکبیر قنوت کہنا جب ہم کہتے ہیں واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وطر میں امام کے ساتھ رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جب وطر میں اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی تلفظ کرنا ہے، لفظ کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے۔ واجب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر جب تکبیر قنوت کا کہا جا رہا ہے تو آپ نے بھی کہنا واجب ہے۔ ویسے اگر رکوع میں جب امام جاتا ہے تو ہمیں بھی یہی فالو کرنا ہے کہ رکوع میں بھی اللہ اکبر کہہ کر جانا ہے، لیکن بعض اوقات کسی کی توجہ نہیں ہے، اس نے وہ تکبیر نہیں کہی، تو رکوع کی تکبیرات، سجدے کی تکبیرات یہ ساری سنت ہیں، لیکن کچھ تکبیرات ایسی ہیں کہ جن کا تلفظ کرنا، منہ سے ادا کرنا یہ واجب ہے، ہر ایک پر واجب ہے، چاہے وہ مقتدی ہے چاہے وہ امام ہے، ہر ایک پر اس کا تلفظ کرنا، لفظوں سے اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اور جب بھی ہم ادا کرنے کی، پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ ہمارے اپنے کان سن سکیں۔ اگر کوئی ایکسٹرنل آوازیں نہیں ہیں، کوئی شور نہیں ہے، تو اتنی آواز سے کم ادا ہو کہ آپ کی اپنی آواز آپ کو آ سکے۔ اگر بہت زیادہ شور ہے اور آپ کو اپنی آواز بھی نہیں آ پا رہی تو وہ آپ کی آواز کی مقدار اتنی کافی ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو آپ کو آپ کی آواز کانوں تک پہنچ جاتی، اتنی مقدار تک جو ہے وہ آواز کا نکالنا ضروری۔ بعض لوگ جو ہے وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں نماز میں، یعنی منہ بند ہے، ہونٹ بند ہے اور دل میں پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنے کی تعریف ہی یہی ہے کہ اتنی آواز میں پڑھیں، کچھ بھی آپ پڑھیں، جہاں بھی ہمیں اذکار کی اور تلاوت کی
تعلیم فرمائی گئی ہے جہاں جہاں جس طریقے سے پڑھنا ہے، تو ہر جگہ پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ اتنی آواز میں ہم پڑھیں کہ ہمارے اپنے کان سن سکتے ہوں۔ تو میں تکبیرات کے حوالے سے خاص طور پر عرض کر رہا تھا کہ جہاں واجب ہے تو وہاں پر اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے۔ کون سی تکبیرات واجب ہیں؟ سب سے پہلے ہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ تکبیر تحریمہ، جس سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اتنی آواز سے کہیں گے کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں۔ اگر آپ نے اتنی آواز سے نہیں کہا یا اس کو لفظوں سے کہا ہی نہیں، ویسے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ لیے، تو یہ آپ نے واجب کا ترک کر دیا۔ تو یہ بعض صورتوں میں واجب کا ترک ہے۔ اسی طرح جب میں نے آپ کو عرض کیا کہ دعائے قنوت کے لیے تکبیر ہو تو یہ تکبیر بھی واجب ہے۔ اسی طرح عیدوں کی جو تکبیر ہوتی ہے، 6 زائد تکبیریں جو ہوتی ہیں، یہ واجب تکبیریں ہیں، یعنی اتنی آواز سے آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں۔ صرف ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، بلکہ آپ نے بلند آواز سے تکبیر بھی کہنی ہے۔ اچھا، ایک اور مجھے، چونکہ عید بھی قریب ہے، عید کے ضمن میں ایک اور بات بھی یاد آئی کہ عید کی جو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اس میں جو دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر ہے وہ بھی واجب ہے۔ تو اس کی بھی خاص طور پر احتیاط کی جائے کہ عید کے دن ویسے تو تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم نے نماز شروع کر دی، وہ واجب ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسری رکعت کی 3 تکبیریں ہم ادا کریں گے واجب، اس کے ساتھ رکوع میں جب ہم جائیں گے تو رکوع کی تکبیر بھی یہ کہنا، زبان سے تلفظ کرنا، اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسائل ہیں